اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلی والی آیات میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اللہ کو مضبوط پکڑا تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر منافقوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، عذاب کر کے تم کو، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا، کیا ہوگا، اگر حق مانو، یقین رکھو، تو اللہ تعالیٰ تو قدر کرتا ہے اس بندے کی۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر کرنا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ تفسیر معارف القرآن میں خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں، اور ہر چند کے ایسی شکایت جائز تو ہے، لیکن اگر نیک کام اعلانیہ کر دیا، اس کو خفیہ کرو، جس میں معاف کرنا بھی آ گیا، یا بالخصوص کسی کی برائی کو معاف کر دو تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا معاف کرنے والا ہے، باوجود کہ پوری قدرت والے ہیں کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں۔ بس اگر تم ایسا کرو تو اول تو تخلق باخلاق الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا ان کے عقیدے اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طور پر لازم آتا ہے، اور کفر کرتے ہیں اس کے رسولوں کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ تو صراحتاً، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور کل کے ساتھ لزوماً، جیسا آگے آتا ہے، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں باعتبار ایمان لانے کے فرق رکھیں، اور اپنے اس عقیدے کو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں۔ اس قول اور اس عقیدہ سے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آ گیا، اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے۔ جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہو گئی، جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ تجویز کریں کہ نہ سب پر ایمان رہے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ سب کا انکار ہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، سو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، کیونکہ کفر بالبعض بھی کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ جب ایمان بالجمیع نہ ہوا تو کفر ہی ہوا، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، وہی ان کے لیے بھی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے سب رسولوں پر بھی، ان میں سے کسی میں ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، اس لیے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں سب بخش دیں گے، اور چونکہ وہ بڑے رحمت والے ہیں، اس لیے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے۔ تو ان تبدو خیرن، اگر تم کھول کرو کوئی بھلائی، او تخفوہ او تعفو عن سوء، یا اس کو چھپاؤ یا معاف کرو برائی، فإن اللہ عفواً قدیرا، فإن اللہ کان عفواً قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کا ایک قانون ہے، مگر عام دنیا کے قوانین کی طرح نہیں، جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے، بلکہ ترغیب و ترہیب کے انداز کا ایک قانون ہے، جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت یا کسی عدالت میں چارہ جوئی کر سکتا ہے، جو عین عدل اور انصاف کا تقاضا اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک قید بھی سورہ نحل کی آیت میں مذکور ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، آیت نمبر 621۔ یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم و تعدی اس نے کیا ہے بدلے میں اس سے زیادتی نہ ہو، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اور آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو، اگر وہ ظلم کی حکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، کیونکہ اس نے خود اس کو شکایت کرنے کا موقع دیا ہے۔ غرض قرآن حکیم نے ایک طرف تو مظلوم کو ظلم کا مساوی بدلہ لینے کی اجازت دی، اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، عفو درگزر اور اس کے بالمقابل آخرت کا عظیم فائدہ پیش نظر کر کے مظلوم کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے اس جائز حق میں ایثار سے کام لے، ظلم کا انتقام نہ لے۔ ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی اگر تم
کوئی نیکی ظاہر کر دیا خفیہ طور پر کرو یا کسی کے ظلم اور برائی کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اس آیت میں اصل مقصد تو ظلم کے معاف کرنے سے متعلق ہے، مگر اس کے ساتھ اعلانیہ اور خفیہ نیکی کا بھی ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ عفو درگزر ایک بڑی نیکی ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ آخر آیت میں بتلا دیا کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہیں، جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو انسان جس کو قدرت اور اختیار بھی کچھ نہیں، وہ اگر انتقام لینا بھی چاہے تو بہت ممکن ہے کہ اس پر قدرت ہی نہ ہو، اس لیے اس کو عفو درگزر اور بھی زیادہ مناسب ہے۔ یہ ہے رفع ظلم اور اصلاح معاشرہ کا قرآنی اصول اور مربیانہ انداز کہ ایک طرف برابر کے انتقام کا حق دے کر عدل و انصاف کا بہترین قانون بنا دیا، دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر عفو درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اس طرز عمل سے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام لے لینے سے ظلم کی روک تھام ضرر ہو جاتی ہے، لیکن فریقین کے دلوں میں وہ ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو آئندہ بھی باہمی جھگڑوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ اخلاقی درس جو قرآن کریم نے دیا، اس کے نتیجے میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں قرآن حکیم نے یہ کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں بلکہ کھلا کافر ہے، جس کی نجات آخرت کی کوئی راہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔